بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، والدین کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ رب العالمین فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت نہ کرو مگر صرف ایک اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تمہاری زندگی میں دونوں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، اور ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اپنے وہ پروں کو ان کے سامنے جھکا دو، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ ان کے اوپر تو ایسے رحم کر جیسے میرے اوپر انہوں نے بچپن میں رحم کیا، جیسے انہوں نے میری پرورش کی، یا اللہ تو ان کے اوپر رحم والا معاملہ فرما۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور بڑی مشقت سے وضعتہ کرہا، بڑی مشقت سے اس کو جنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، الی المصیر، میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو والدین کا بہت زیادہ مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا رغم انفو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ آدمی تباہ ہو جائے، پھر فرمایا رغم انفو، پھر فرمایا رغم انفو، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کون آدمی، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین کو زندگی میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے، تو فرمایا وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ والدین کا بہت زیادہ مقام ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور ان کے سامنے اونچا بولتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، بلکہ بعض تو اپنے والدین کو مارتے ہیں۔ تو یہ رونے کا مقام ہے اور ڈرنے کا مقام ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ والدین کے مقام کو ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس لیے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ میں جب تک اگرچہ والدین تمہیں کہیں بیوی کو طلاق دے دو، تو بیوی کو طلاق دینا بھی جائز ہے۔ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا چاہیے، جو وہ کہیں ان کا کہا مانا جائے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کو ادا کرے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جو آدمی ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے
تو اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ تو اس لیے والدین کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو والدین فرمایا کہ والدہ کے بعد خالہ کا مقام ہے، خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ میں اپنے والدین کے جو دوست احباب ہیں، جو ان کے ملنے جلنے والے تھے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو والدین کی قدر کرنی چاہیے، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی حکم عدولی نہ کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی وسیع ہو، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے، تو وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ اور والدین کی اطاعت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا ہر گناہ کا عذاب، ہر گناہ کا وبال آخرت میں ملے گا، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ ان میں ایک والدین کی نافرمانی ہے، کہ جو آدمی والدین کا نافرمان ہوگا اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، دنیا کے اندر اس کو بدلہ ملے گا۔ آج اگر والدین کو تنگ کریں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے، تو کل ضرور آپ کی اولاد بھی آپ کو تنگ کرے گی اور آپ کی نافرمانی کرے گی۔ تو اس لیے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور جنت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ میں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں والد یہ جنت کا دروازہ ہے، جو چاہتا ہے دروازے کو باقی رکھے اور جو چاہتا ہے اس دروازے کو توڑ دے۔ کہ والدین اگر والد کی اطاعت کرو گے تو جنت کے دروازے کو تم نے حاصل کر لیا ہے، اور اگر والدین کی والد کی نافرمانی کرو گے تو گویا کہ اپنے دروازے کو تم نے بند کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی آخرت کی منازل کو آسان کرے۔ جن کے والدین زندہ ہیں تو وہ والدین کی خدمت کریں اور جنت کو حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی اور ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔